ایام فاطمیہ کے حوالے سے ہر سال یہاں منعقد ہونے والی ان مجالس کا آج دوسرا حصہ یعنی دوسری مجلس آپ حضرات کی خدمت میں ہدیہ سماعت ہے۔ شہزادی کے حوالے سے ابتدائے زندگی سے لے کر انتہائے زندگی تک بہت سے ایسے واقعات جو آپ کی سیرت طیبہ میں پائی جاتی ہیں، آپ یقیناً ان ایام فاطمیہ میں بھی اور اس کے علاوہ بھی علماء سے، خطباء سے، ذاکرین سے سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ جو ہماری مجلس کا موضوع ہے، سب سے پہلی وہ خاتون اور وہ بی بی، وہ شہزادی جو مدافع امامت اور ولایت ہے، یہ شہزادی کی زندگی کے آخری ایام کی طرف اشارہ ہے۔ آپ کی زندگی کے حوالے سے بہت سے مضامین اور بہت سے عنوانات کے ذیل میں تقاریر ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے۔ کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ کی شہادت کے حوالے سے جو 8 تاریخیں ہم تک پہنچی ہیں، جن میں سے 2 مشہور ہیں، 75 دن والی اور 95 دن والی، ورنہ آپ کی شہادت کو راز رکھا گیا، اور میں نے یہ لفظ بھی کل استعمال کیا کہ جان بوجھ کر راز رکھا گیا، اس لیے کہ ائمہ کا جو سلسلہ بعد میں تھا، وہ ائمہ نے بھی اور ان اماموں نے بھی جو شہزادی کے جنازے میں شریک تھے، کبھی بھی ان تواریخ کو کہیں روایت میں یہ نہیں ملتا کہ آپ نے بطور سند یہ کہا ہو کہ یہ متعین انہی تواریخ سے ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کو ہم راز کہہ سکتے ہیں، سیکریٹ کہہ سکتے ہیں۔ وہ حضرات جو شبہ قدر میں بیت القائم میں میری مجالس سنتے ہیں، انہیں اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ شب قدر کے حوالے سے بھی، کیونکہ 3 راتیں مانی جاتی ہے، 19 بھی ہے، 21 بھی ہے، 23 بھی ہے، وہاں میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی۔ میں اسی لیے اسے بہت زیادہ یہاں تکرار نہیں کروں گا، کیونکہ جو سن چکے ہیں ان کی سماعت پر یہ بار ہوگا، لیکن اشارتاً عرض کر دوں، ایسے بہت سے عناوین ہیں جس کو آپ راز الہی کہہ سکتے ہیں، یعنی اللہ ہی نے خود اسے پوشیدہ رکھا ہے۔ اب راز الہی ہے، اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، تو اسے کون عیاں کر سکتا ہے؟ جیسے قرآن مجید میں حروف مقطعات، بہت سے سورے قرآن میں شروع ہوتے ہیں جو حروف کے ساتھ ہے، جیسے الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، ایسے بہت سے سورے ملیں گے آپ کو جو حروف مقطعات سے شروع ہیں۔ کسی بھی مفسر نے بقدر متیقن ان حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں کیا۔ اگر کچھ جگہوں پر بھی کچھ اشارے ملے ہیں تو وہ کچھ مخصوص حروف مقطعات کے حوالے سے ہے، جیسے الف لام میم کے لیے کہا مراد آل محمد ہیں، صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد کی بارگاہ۔ لیکن الف لام را کے حوالے سے
کاف ہا یا عین صاد کے حوالے سے یا دیگر ایسے سوروں کی ابتدا جو حروف مقطعات سے کی ہے، وہاں کہیں بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ علماء نے اس کے بارے میں کوئی معنوی بحث کی ہو معنی کو لے کر۔ جب حروف مقطعات کی بحث شروع ہوئی تو یہ کہہ دیا جیسے ترجمہ کرنا ہے ویسے ہی ترجمہ متن کے حساب سے ہو گیا۔ اگر الف لام میم لکھا ہے تو ترجمہ بھی الف لام میم ہی ہے، الف لام را کا ترجمہ بھی الف لام را ہے، اسی طرح کل آخر کئی راز ہے۔ جیسے اسم اعظم پوچھا جائے علماء سے، بھئی اسم اعظم کا تعین کر دیجئے کوئی ایک چیز جو اسم اعظم میں سے ہو، کیونکہ اس کی تاثیر بالکل مختلف ہے۔ لوگ اسم اعظم کی تلاش میں رہتے ہیں، اللہ کے ہزاروں ناموں میں جسے اعظم کہا گیا ہو، اسم تو ہے مگر اسم اعظم ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عفریت نے جو دعویٰ کیا تھا کہ میں تھوڑی دیر میں تخت بلقیس حاضر کر دوں گا، کیا اس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا؟ یا آصف ابن برخیہ جو حضرت سلیمان پیغمبر کے وزیر تھے، جنہوں نے تھوڑی دیر میں تخت بلقیس حاضر کر دیا پلک جھپکنے تک، تو یہ کس طاقت کا نتیجہ ہے کہ ایک دوسرے ملک میں تخت بلقیس کو صرف پلک جھپکنے میں حاضر کرنا ہے، اور معاذ اللہ اسے نہ جادو کہا جا سکتا ہے نہ اسے کوئی اور نام دیا جا سکتا ہے۔ پھر کون سی طاقت تھی جو قرآن کہہ رہا ہے کہ آصف ابن برخیہ نے پلک جھپکتے ہی حضرت سلیمان نبی کے سامنے تخت بلقیس کو حاضر کر دیا؟ علماء فرماتے ہیں یہ جناب آصف ابن برخیہ کے پاس جو کتاب سے علم تھا، پوری کتاب کا علم نہیں تھا، من الکتاب تھا، کتاب کا کچھ حصہ تھا، اس میں یہ طاقت ہے کہ وہ تخت بلقیس کو حاضر کر سکتا ہے۔ تو جب جس کا یہ عالم ہے کہ تخت بلقیس ایک ملک سے دوسرے ملک میں ایک وزیر لا سکتا ہے، تو سوچئے امام مبین کی طاقت کیا ہوگی جو کل قرآن کا علم رکھتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد کی بارگاہ۔ صلوات پڑھنے میں کنجوسی نہ کیجئے گا، تھوڑا کھل کے صلوات پڑھیے گا محمد اور آل۔ چلیے یہ بات بھی یہیں سے شروع کرتا ہوں، پھر وہ اپنی بات پر آ جاتا ہوں۔ میں نے شاید جناب امان اللہ سجن لال صاحب کی مجلس میں جو نور العمرہ میں نے پڑھی تھی، وہاں اس روایت کو نقل کیا تھا، اور شاید ایک مرتبہ اسی عزاخانِ زہرا میں میرے دوست کرار کی جو مجلس تھی اس پہ میں نے یہ تذکرہ کیا تھا۔ محدث نوری کی ایک کتاب ہے جو شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان کے بھی استاد ہیں جی، بڑی کتابیں ہیں ان کی۔ کل میں نے کتابوں کا تذکرہ بھی کیا اور یہ میں نے اشارہ بھی کیا کہ آج ہماری انحطاطی اور تنزلی اور ہمارا ڈاؤن فال جو ہو رہا ہے قوم کا، اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ ہم کتابوں سے دور ہو گئے ہیں۔ اور کل میں نے مثال بھی دی تھی، جس شہر میں کتابیں فٹ پاتھ پر بکیں اور جوتے اور چپل شو روم میں بکیں، تو پھر وہاں کے لوگوں کو کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، جوتوں کی ضرورت۔ آئے آئے آئے، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بارگاہ۔ یعنی کتابیں کہاں بک رہی ہے؟ فٹ پاتھ پر، رستے میں، اور جوتے چپل شو روم میں سجا کر۔
تو شہر والوں کو، اس شہر والوں کو اب وہاں کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، جوتوں کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں انحطاطی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کتابوں سے دور ہو گئے. کل بھی میں نے کہا یہ آپ کڑوی گولی سمجھ کے کھا لیجئے گا. میں کبھی کبھی اگر تلخ بولتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اب بیماری چھوٹی سی نہیں رہی، یہ بیماری